نہاری تو ہر کوئی بناتا ہے، لیکن اگر آپ اس نہاری کے ریسپی کو ایک بار ٹرائی کریں گے تو آپ واہ واہ کرتے رہ جائیں گے۔ یقین مانے بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے چٹپٹی اگر آپ اس سیکرٹ ریسپی کو ٹرائی کریں گے تو۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو سہان لائف سٹائل۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ مزیدار بیف نہاری کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی آسان ہے۔ تو چلیے جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے آپ نے آئل لینا ہے اور اس میں جو ہے پیاز ڈال دینا ہے۔ یہاں پر جو ہے ہم نے 2 بڑے سائزز کے جو پیاز تھے وہ کاٹے ہیں، آپ نے بالکل اس شیپ میں کاٹنا ہے۔ گوشت جو ہے وہ سب سے پہلے ہم نے بوائل کر دیا ہے، گوشت جو ہے پک گیا ہے۔ صرف یہاں پر ہم نے سالٹ ہی ایڈ کیا ہے گوشت میں۔ تو جب تک پیاز فرائی ہوں گے تب تک کے لیے ہم جو ہے اس کا بیٹر بنائیں گے جو نہاری میں جائیں گا۔ تو یہاں پر ہم نے جو ہے بیسن کا بیٹر بنانا ہے۔ آپ نے بیسن لینا ہے اور اس میں پانی ڈال دینا ہے اور اسے جو ہے اس کا بیٹر بنانا ہے، ساتھ ساتھ میں پانی ڈالتے رہنا ہے کہ جو ہے بیٹر زیادہ گاڑھا بھی نہ ہو اور زیادہ پتلا بھی نہ ہو، بس آپ نے نارمل رکھنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم بیٹر ریڈی کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر جو ہے بالکل ریڈی ہو گیا ہے۔ نہاری میں جو مسالہ جائے گا اس کا پیکٹ میں دکھا رہی ہوں، تو یہ آپ ایزیلی کسی بھی اسٹور سے لا سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو اس سائڈ پہ جو ہم نے پیاز ڈالے تھے وہ اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں۔ آپ نے جو ہے بالکل اسی طرح ہی سے فرائی کرنا ہے، لائٹ جو ہے اسے نہیں فرائی کرنا، آپ نے بالکل جس طرح ہم چاولوں کے لیے فرائی کرتے ہیں اسی طرح فرائی کرنا ہے۔ اور ساتھ میں جو ہے نہاری مسالہ آپ نے یہاں پر ڈال دینا ہے، اس کی اچھی سے بنائی کر دینی ہے۔ اور ساتھ میں اسی سٹیپ میں جو ہے بیٹر جو بنایا تھا ہم نے وہ ڈالتے جائیں گے اور ساتھ میں چمچہ چلاتے جائیں گے تاکہ اس کی گٹھلیاں نہ بنیں۔ اچھے سے اسے مکس کرنا ہے، ساتھ ساتھ میں جو ہے بیٹر بھی ڈالنا ہے اور اسے اچھے سے مکس کرنا ہے۔ کوئی بھی دھیان رہے کوئی گٹھلی نہ بنے، چمچے کی مدد سے نا اسے اچھے سے مکس کرتے رہنا ہے۔ جیسے کہ آپ یہاں پر ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، یہ والا سٹیپ جو ہے نا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن جو سارا ٹیسٹ بنتا ہے نہاری کا یہ یہی سے بنتا ہے، بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے۔ آپ نے جو ہے چمچہ چلاتے رہنا ہے، بیٹر ڈالتے رہنا ہے اور اسے اچھے سے مکس کرتے رہنا ہے۔ اور اچھے سے جو ہے نا آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کوئی گٹھلیاں نہ بنے۔ تو یہاں پر اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر ڈالیں گے جو ہم نے گوشت بوائل کیا تھا، تو اسی کا ہی پانی ڈالیں گے یہاں پر اور ساتھ ساتھ میں جو ہے چمچہ چلاتے رہنا ہے۔ یہاں پر جو ہے زیادہ تر ہمیں دھیان رکھنا ہے گٹھلیوں کا کہ جو ہم نے بیسن ڈالا ہے اس کا بیٹر ڈالا ہے اس کی گٹھلیاں نہ بنے۔ تو یہاں پر جو ہے ہم نے سارا گوشت ڈال دیا، ساتھ میں یہاں پر جو ہے ہم حساب سے نمک بھی ڈال دیں گے کیونکہ جو ہم نے گوشت بوائل کیا تھا اس میں آلریڈی ہم نے نمک ڈالا تھا۔ اچھے سے جو ہے اسے مکس کر دے اور ساتھ میں اسے کور کر دے فار 10 منٹس۔ تو 10 منٹ کے بعد یہاں پر جو ہے نہاری بوائل ہو رہی ہے، لیکن یہ ابھی تک اچھی سے گاڑھا پن جو اس میں آتا ہے وہ نہیں آیا، لیکن ہم اب یہاں پر ایڈ کریں گے لیموں جسے ہم نے چھوٹے پیسز میں کاٹا ہے اور ادرک جسے ہم نے باریک کاٹا ہوا ہے، اسے ہم یہاں پر یہ ایڈ کر دیں گے۔ اس کا جو ہے ٹیسٹ جو ہے اچھے سے اس میں ڈیولپ ہو جائے گا اور اسے واپس سے کور کر دیں گے تاکہ یہ اچھی سے جو اس کی گریوی ہے وہ گاڑھی ہو جائے۔ یاد رکھیں لیموں ڈالتے وقت اس کے چھلکے ریموو کر دے ورنہ تو نہاری کی پوری ٹیسٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ تو لیموں اور ادرک ڈالنے کے بعد ہم اسے واپس سے 7 to 8 منٹس تک پکائیں گے۔ تو جیسے کہ آپ یہاں پر ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کی جو گریوی ہے وہ اچھی سے گاڑھی ہو گئی ہے۔ تو بس یہاں پر آپ نے چولہے کو بند کرنا ہے اور ہماری مزیدار سی نہاری بالکل ریڈی ہے۔ تو بس ایک بار ضرور ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے گا، بہت زیادہ پسند آئے گی آپ سب کو۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا، کمنٹ کرنا، شیئر کرنا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہو تو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تو یہ تھی آج کی میری مزیدار سی ریسپی۔ اپنا بہت خیال رکھنا، ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔